أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ ابتداءً بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا، وہی بڑا بخشنے والا، بندوں سے محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، عظمت والا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے۔ ایک کامیابی دنیا والوں کی بتائی ہوئی ہے کہ کامیاب کسے کہتے ہیں، کون انسان کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اور ایک کامیابی ہماری کتاب قرآن پیش کر رہی ہے۔ دنیا کے لوگ کامیابی یہ بتلاتے ہیں، انجینئر اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میری انجینئرنگ جو ہے وہ خوب چلے، لوگوں کے مکانات کے نقشے میرے پاس آئے، میں وہ نقشے بناتا جاؤں، لوگ میرے ان مکانات کے نقشوں کو پسند کریں اور میرا پیشہ خوب چلے۔ ایک تاجر اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میرا مال خوب بکے اور میں خوب اس کے ذریعے پیسہ کماؤں۔ اسی طرح ایک سیاست میں لگنے والا اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سیاست کی کرسی پر آ جاؤں اور کسی کنٹری اور کسی ملک کا بڑا لیڈر بن جاؤں تو گویا میں کامیاب ہو گیا۔ اس طریقے کی انسانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے انسان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ جس نے فیکٹری ڈالی ہو یا کوئی کارخانہ کھولا ہو، وہ اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے کارخانے میں اور اپنی فیکٹری میں جو پروڈکٹ تیار کی ہے، جو چیزیں تیار کی ہے، اس کی مارکیٹ میں مانگ ہو جائے اور مارکیٹ میں وہ چیزیں بکنے لگے تو فیکٹری تیار کرنے والا، کارخانہ بنانے والا اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے۔ لیکن ایک کامیابی وہ ہے جس کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اور حقیقی کامیابی یہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ جو شخص ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کر لیے، تو وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پالی، اللہ کی رضامندی پالی، اللہ کا دیدار پالیا، حوض کوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پی لیا۔ سمجھو کہ یہ بڑا کامیاب ہے، یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ جتنی کامیابی دنیا دار لوگ بتلاتے ہیں، یہ دنیا تک محدود رہنے والی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی اصل عالم میں، لامحدود زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان آ جائے، رسول کی رسالت کی تصدیق اور سچائی اس کے دل میں آ جائے۔ ایک انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ حقیقی مذہب پالے، ایک انسان کی کامیابی، حقیقی کامیابی یہ ہے
کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کر کے قرآن جو کہہ رہا ہے اس طریقے سے زندگی گزارے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اطباء جو کامیابی بتلا رہے ہیں، انجینئر جو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اس کو کامیابی نہیں کہا جاتا۔ یہ قرآن مجید کی کامیابی کا تصور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بطش ربک لشدید کے ذریعے اوپر دونوں ہی جماعتوں کا تذکرہ آیا۔ اصحاب اخدود، خندق والے جنہوں نے پورے شہر میں خندق کھدائی، گڑھے کھدائے اور اس میں مسلمانوں کو ڈالا، تو یہ کافرین کا گروہ تھا، بت پرستوں کا گروہ تھا، اللہ کے انکار کرنے والوں کی ایک جماعت تھی، اور ایک جماعت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی مومنین کی جماعت تھی جو اللہ کو اپنا معبود ٹھہراتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہی جماعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دونوں ہی صفتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غضب والی اور غصے والی صفت کا بھی تذکرہ کیا اور مہربانی والی صفت کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ کافر بھی سمجھ لے کہ اچھا میں کسی کی پکڑ سے باہر نہیں ہوں، اور مسلمان بھی سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی صفت ان بطش ربک لشدید، یہ غصے والی صفت کا تذکرہ کیا گیا، کافرین کو دھمکایا گیا اور ڈرایا گیا کہ تم مسلمانوں کو ستاتے ہو اور اپنا ہی یعنی رعب و دبدبہ سمجھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے اوپر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے کسی بندے کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ کوئی یعنی پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا، اور کسی میں دم نہیں کہ وہ اس کو چھڑا سکے، کتنی ہی تدبیریں کر دے، کتنے ہی حیلے بہانے بتلا دے اور کتنے ہی یعنی مال لٹا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے انسان کا بچنا انتہائی مشکل، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے۔ اس لیے ان اصحاب اخدود کو یعنی جو خندق والے ہیں، اور اسی طرح اہل مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ساتھیوں کو ستاتے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم سے اوپر ہماری کوئی دار و غیر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں میں چاہتے ہیں تو انتہائی یعنی اعلیٰ درجے کے افسر کو کبھی اس کی حکومت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو بڑے سے بڑے مالدار کو یعنی کبھی فرٹیچر بنا دیتے ہیں، ایک ایک کوڑی کا محتاج بنا دیتے ہیں، اور دنیا نے اس کو دیکھ رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھے گی۔ یہ آسمانی پکڑ ہوتی ہے جو کسی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اسی نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو کسی کافر کو یہ گمان نہ ہونا چاہیے، کسی کافر کو یہ دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ اچھا موت میرا خاتمہ کر دینے والی ہے، مجھے موت سب کچھ کر دے گی، موت کے ذریعے میں ختم ہو جاؤں گا، سلگڑ جاؤں گا، مٹیوں میں مل جاؤں گا، تو مجھے کون پوچھنے والا ہے، لہذا میں جو ظلم کرنا چاہوں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُعِيدُ، ارے جس ذات نے، جس اللہ نے، جس رب نے، جس خالق و مالک نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی خالق و مالک تجھے دو مرتبہ پیدا کرے گا۔ اس لیے اس وہم کو ذہن سے نکال دے، یہ دھوکہ اپنے دل و دماغ سے نکال دے کہ دوبارہ تو زندہ ہونے والا نہیں ہے، تو دوبارہ زندہ ہو کے رہے گا اور تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ تو کافرین کے اعتبار سے اللہ کی صفتیں تھیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا ہے۔ جو مومن گنہگار ہوتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو غفور ہے وہ، یعنی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب چاہے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو اللہ کے پاس چلا جائے، شام کا بھٹکا ہوا صبح کو چلا جائے، دن کا بھٹکا ہوا رات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، رات کا بھٹکا ہوا دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی معافی مانگ لے، چلتے چلتے مانگ لے، بیٹھے مانگ لے، لیٹے لیٹے مانگ لے، کسی حالت میں بھی مانگ لے، وہ الغفور، وہ بخشنے والا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الودود،
اور جو بندے گناہ ہی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100% یعنی احکامات کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ودود ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے ہر انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو جس رب نے اتنی بڑی کائنات اور کائنات کے یہ دلہا انسان کو پیدا کیا، کیا اس انسان سے اس رب کو محبت نہیں ہوگی؟ تو وہ اس کو چاہنے والے یعنی جو اس کو چاہتے ہیں، جو اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، الودود، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں جتنا زیادہ اپنے بچوں کو لاڈ اور پیار کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ گنا پیار اور لاڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اچانک ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اکبر اور بیربل کی کہانی بہت مشہور ہے، اور اس کا جو بیربل، اس کا جو وزیر تھا، اس کی ذہانت بھی اپنے اعتبار سے یعنی جس کا کوئی ثانی نہیں ملتا، ذہانت بھی اس کی ایسی تھی۔ ایک مرتبہ اکبر کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو اکبر جب کہہ رہا تھا اچھا ایسا لڑکا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو میرا لڑکا ہے، اور سارے درباریوں نے ہاں بھری کہ ہاں واہ رے واہ، ساری سلطنت میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہو سکتا اتنا خوبصورت، اتنا اچھا جیسا اکبر ہے۔ لیکن وہ بیربل جو اکبر کا سب سے قریبی یعنی وزیر تھا، وہ کچھ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر نے اس سے بھی رائے معلوم کی کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو آپ کا بچہ اچھا ہے لیکن سب سے اچھا نہیں، بس فی نفسی آپ کا بچہ بھی خوبصورت ہے، اور آپ کو اپنے بچے سے جو محبت ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں نہیں۔ اس کو غصہ آ گیا کہ اچھا یہ ہمارا قریبی وزیر ہے اور وہ ہمارے بچے کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے، تو اس کو دربار سے نکال دیا۔ پھر اس کو کہا کہ اچھا ایک شرط پر رکھوں گا جب تک کہ تم اسے ثابت نہ کر دو۔ بیربل نے کہا ٹھیک ہے، مجھے 1 مہینے کی مہلت دو، میں اس بات کو ثابت کر کے رکھوں گا۔ چنانچہ وہ جنگل میں گھومتا تھا، پھرتا تھا۔ جنگل میں کسی جگہ غیر مانوس جگہ میں ایک عورت تھی اور اس کا ایک بچہ کھیل رہا تھا، جو دنیا کا سب سے زیادہ کالا کلوٹا تھا۔ کچھ اس کی ناک یوں ہے، اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہے، اور اس کے پیر کے کچھ ٹھکانے نہیں، اس کی انگلیوں کے کچھ ٹھکانے نہیں، بس وہ بچہ اپنی جگہ کھیل رہا تھا۔ اور یہ اکبر بیربل اور دیگر وزراء کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور تو اس بچے کو کوسنا شروع کیا، تھوڑا ڈانٹنا چالو کیا، تو کون ہے، کیا کر رہا ہے ادھر، اس طریقے سے۔ تو وہ ماں ادھر دور تھی، وہ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو دوڑتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس بچے کو اپنے گلے لگا لیا، اس سے لاڈ کرنے لگی، پیار کرنے لگی۔ میرا کتنا محبوب اور پیارا بچہ ہے، خبردار میرے بچے کو کسی نے کچھ بھی بولا میں اس کو جان سے مار دوں گی۔ جب اس طریقے کی محبت ایسے کالے کلوٹے کے ساتھ اس اکبر نے یعنی دیکھی، تو اکبر سمجھ گیا کہ ہاں بیربل صحیح کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بچہ اس ماں کے نزدیک، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ لولا لنگڑا کیوں نہ ہو، وہ دماغ اس کا معاف اور اس کی عقل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس ماں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اکبر سمجھ گیا کہ اچھا میرا بیٹا فی نفسی ہی میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، لیکن ہر ماں کا اپنا بچہ ہوتا ہے، تو ماں اپنے بچے کے ساتھ جس قدر پیار اور لاڈ کرتی ہے، اس سے بھی 70 زیادہ ماؤں سے پیار کرنے والا وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ الودود ہے، ذو العرش المجید، عرش والا ہے۔ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو یہ اتنی قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، یہ اس کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ یہ عرش کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ المجید، وہ عظمت والا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے اختیارات یعنی اس کے آرڈر کی جگہ متعین نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ہمارے ملک کے کوئی وزیر اعظم کیوں نہ ہو، لیکن ان کا حکم محدود ہے کہ وہ ہندوستان کے بارڈر میں چلے گا، ہندوستان سے باہر نہیں چلے گا۔ اور ہندوستان میں بھی شرائط ہے کہ آپ کا آرڈر اس وقت چلے گا آپ جو حکم نافذ کریں گے، جبکہ اس کو کورٹ وغیرہ سے پاس کرا لو، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ انسان کا حکم، تو انسان کے اختیارات تو محدود ہے، یعنی اس کی ایک جگہ متعین ہے، وہاں سے آگے اس کی بات چلتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ تو جو چاہے کرتا ہے۔
اس نے کسی کو سزا دے دی، کسی کو نعمت سے نواز دیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے دنیا میں گمراہ فرقے آپ کو مل جائیں گے، جیسے خود مشرکین یوں کہتے تھے کہ بھئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات یعنی زمین چلانے، آسمان چلانے، سورج کو اگانے اور سورج کو ڈبانے، زمین سے غلہ اگانے، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہ جو اپنے ہاتھوں سے دیوی دیوتا بنا رکھے لات و عزیٰ، ان کو یہ اختیارات دے دیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس بیکار ہو کے بیٹھ گیا ہے، اب اس کا کچھ کام نہیں ہے، اب سارا دنیا کا نظام یہ دیوی دیوتا سنبھال رہے ہیں۔ مولانا عبدالمجید دریابادی کہتے ہیں ایسا نہیں کہ اس نے اپنے اختیارات کسی کو دے دیے ہو اور وہ معطل اور بیکار ہو کے بیٹھ گیا ہو، یا ہے کہ اس کو اپنا کچھ آرڈر نافذ کرنا ہو تو وہ دوسرے بادشاہ کی طرح کسی اور کا محتاج ہو، نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا پر آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی ساری مخلوقات پر اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اس طریقے سے کیوں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف ہے جو دونوں ہی گویا مسلمان کو بھی سبق دیا جا رہا ہے اور کافر کو بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ کافر ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ موت میرا خاتمہ کر دینے والی ہے، مجھے کون پکڑ کرنے والا ہے، اور مسلمان بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تو غفور ہے، وہ تو ہر وقت معاف کرتا ہے، تو صفت غفور کو لے کر بیٹھ کے گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، جرم پہ جرم کر رہا ہے۔ نہیں، ارے غفور ہے تو بطش ربک لشدید بھی ہے، اس کی پکڑ سخت ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان زندگی بھر پاپ میں اس کی زندگی گزری، اب اس کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لشدید ہے یعنی سخت پکڑنے والے ہیں، اب میرا کیا ہوگا، نہیں، وہ غفور بھی ہے یعنی معاف کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ اب اگر تجھے ندامت ہوئی ہے، شرمندگی ہوئی ہے اپنے گناہ پر، تو مایوس مت ہو جا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعدد صفتیں ہیں، کافر کو بھی سمجھانے کے لیے اور مسلمان کو بھی سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر کی دولت سے نواز دے۔